بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الكبرتين سيدنا قادر محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد حسن والحسين بلقاء اسم محمد صلوات الحمد لله الذي جعلنا متمسكين بولایت امیر المؤمنین سخن گزار منبر سلونی شاہ کلکفا پیشوائے انبیاء عروت وسطی سید اوصیاء آیت اللہ اذن اللہ باب اللہ نور اللہ عین اللہ اذن اللہ اسد اللہ من غالب جانم علی ابن ابی طالب صلوات إياك نعبد وإياك نستعين وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة الكبرى راضية مرضية أم الكتاب أم القرآن أم المعصومين أم الحسنين أم الزهراء أم أبيها سيدنا فاطمة الزهراء الصلوات ولا لعنة الله دائم أجمعين أما بعد قال سبحان في كتاب المنيب سلامتی امام زمانے کے لیے ہاتھ بلند کیجیے گا اللہم صل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذكيا وعينا وتوسيه وارتقى توان وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه مالک کائنات سے مالک کربلا سے سید شہداء سے حسن مجتبی سے شہنشاہ نجف سے سید فاطمہ الزہرا سے وارث کائنات سے دعا کے لیے ہاتھ بلند ہے یا میرے مولا جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہاں جو ذکر کریں گے جو خطابت کریں گے جو سینہ کوبی کریں گے جو اکبر کے آنسو بہائیں گے اس کو اپنی بارگاہ و درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا یا میرے مولا اس کا جو ثواب ہمیں اس طرح دینا کہ تا قیامت ہم علی ولی اللہ پر قائم رہیں یا میرے مولا جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہاں سے اٹھنے نہ کہ ان کی مشکلات کو تو آسانیوں میں تبدیل کر دینا یا میرے مولا ان کے دلوں میں جس قسم کی جائز حاجات ہے تمام جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا ہر ایک بے روزگار کو شہزادہ قاسم اور شہزادہ اکبر کے صدقے میں شاندار سے شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا مولا جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے ان کو صراط مستقیم پر لے کر جانا جن گودیوں میں اولاد نہیں شہزادی سکینہ اور شہزاد علی اصغر کا ماتمی ان کو نصیب کر دینا یا میرے مولا جو بھی گناہ جیلوں میں قید ہیں جن کے مقدمے ہیں سید سجاد کے صدقے میں یا میرے مولا موسیٰ کاظم کے صدقے میں اور معصوم سکینہ کی قید کے صدقے بن کر رہائی کی خوشخبری جلد از جلد سنا دینا خصوصاً تجھے زینب کی ہتھکڑیوں کا واسطہ ہے میں عبدالمو کو جلد از جلد قید سے رہائی کی خوشخبری سنا دینا یا میرے مولا مجھے ہر انسان دعاؤں کا کہتا ہے میں سگے در حسین ہوں سگے در علی ہوں یا میرے مولا تو مجھے شرمندہ نہ کرنا ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کو کہا ہے تمام
صدقے میں بی بی صغرا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ نصیب عطا فرمانا. خصوصاً ایک دو مومنات اپنے بھائی کی بیماری کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یا میرے مولا تو ان کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمانا. ہم تمام حسینی والوں کو حسین کی نوری محل کا دیدار نصیب عطا فرمانا. معصومین کی جتنی زیارات ہے مکہ مدینہ ایران عراق مشہد کربلا قم، یا میرے مولا ہمارے گنہگار اور ہاتھوں اور پاؤں کو اتنا سخت دینا کہ ہم بار بار جا کے وہاں روزوں کی دیدار کر سکے. یک وہ قائم امام کا، یا میرے مولا وقت کے جو قائم امام کا ان کا جلد از جلد ظہور نصیب عطا فرمانا. باہر سے کچھ مومنات دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہی ہے. یا میرے مولا ان کی جس قسم کی جائز حاجات ہیں تمام جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا. ایک مومنہ اپنے امتحانات کے لیے دعا مانگ رہی ہے شہزادی سکینہ کے امتحان کے صدقے میں. یا میرے مولا تو ان کو شاندار کامیابیاں نصیب عطا فرمانا. مولا جو وقت کے قائم امام ہے ہم تمام مولیان حیدر کو اتنا توفیق دینا کہ جب وہ آ جائیں یا میرے مولا ہم سب کو اس کا دید نصیب ہو جائے، ہم سب اس کی زیارت کر سکے. مولا تو ہمیں اتنا معرفت دینا کہ جب امام ظہور کرے ہم علی ولی اللہ پر قائم و دائم رہے. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اس سال جو ہم سے جدا ہوئے ان کے لیے پڑھ دیجیے گا. یا میرے مولا آج جو لوگ نیاز لے کر آ چکے ہیں، نیلم آپ بھی نیاز لے کر آئی ہے. یا میرے مولا ان کے جو دادا دادی ہیں، ان کے جو چچا اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا میرے مولا تو ان کے فشار قبر سے بچائے رکھنا. یا میرے مولا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمانا. اس کے علاوہ جو نیاز لے کر آ چکا ہے کون ہے؟ بہار بھائی نیاز لے کر آ چکے ہیں. یا میرے مولا ان کے جو دادا دادی ہیں یا ان کے جو چچا ہے، ان کے پھپھو ہیں، یا میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. آج کے لوگ جو نیاز لے کر آ چکے ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیجیے. یا میرے مولا چین آنٹی ہاتھ اٹھا کے دعا کا کہہ رہی ہیں. یا میرے مولا ان کو اور ان کے شوہر ظہور نقل کو سید سجاد کی بیڑیوں کے صدقے میں شفائے کاملہ نصیب عطا فرمانا. ان کو اتنا توفیق دینا کہ ہر سال 40 پہ جا کے روزہ حسین کا دیدار کر سکے. درود اس انداز سے پڑھیے گا کہ آگے پڑھنے کو مجھ سے بھی اچھا ہے. بابا سے بلند ایک درود پڑھ دیجیے گا. اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے. بسم اللہ. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، اور جس انسان کو جس کی خواہش ہوتی ہے اسی میں دن بدن دلچسپی اور جنون بڑھتا جاتا ہے. شاید یہ اس کا کرم تھا یا پھر شاید میرے گھر والوں کی تربیت تھی کہ بچپن سے میرا شوق تھا در حسین کی خدمت کرنا، در حسین کی ذاکری کرنا، در حسین کے ممبر پہ آ کے کھڑے ہو جانا، حسین کے روزے کا دیدار کرنا. اور شکر گزار ہوں اس پاک سیدہ کا جنہوں نے یہ تمام کرم مجھ پر کر دیا ہے. ایک چھوٹی سی خواہش میری اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں در حسین کی شاعری کر سکوں. مجھے شاعری سیکھنی آ جائے. میں کوئی بہت بڑی شاعر نہیں ہوں، لیکن میں ہمیشہ اپنی پنجگانہ نماز میں یہی دعا کرتی تھی، مولا تو مجھے تھوڑی سی علی کے عشق کی شاعری کرنا سکھا دے، تاکہ جہاں پہ میں ممبر پہ کھڑی ہوتی ہوں وہاں پہ میں کھڑی ہو کے اپنی ہی شاعری سنا سکوں. تو ایک دو اشعار جو میں نے خود لکھے ہیں وہ آپ لوگوں کے پیش نظر ہے. اجازت ہے؟ بسم اللہ. عشق علی ولی کی ولا میں جو گم ہوا، عشق علی ولی کی ولا میں جو گم ہوا، پھر اس کا اس جہان کا کوئی نہ غم ہوا. عشق علی ولی کی ولا میں جو گم ہوا، پھر اس کو اس جہان کا کوئی نہ غم ہوا. اور نعرہ لگا کے دیکھ لیا میں نے سرے عام، نعرہ لگا کے دیکھ لیا. عشق علی ولی کی ولا میں جو گم ہوا، پھر اس کو اس جہان کا کوئی نہ غم ہوا. نعرہ لگا کے دیکھ لیا
کہ دیکھ لیا میں عشق علی علی کی ولا میں جو گم ہوا، پھر اس کو اس جہان کا کوئی نہ غم ہوا، اور نعرہ لگا کہ دیکھ لیا میں نے سرے آپ نسلوں کی پہچان پھر اسی دم ہوا۔ ایک اور شعر جو میں خود لکھ چکی ہوں، مشکل جو پڑی میں نے کہا یا علی مدد، مشکل جو پڑی میں نے کہا یا علی مدد، نبیوں نے بھی مشکل میں کہا یا علی مدد۔ علی ہوتا ہے، لاکھ طوفان اگر آئے تو کیا ہوتا ہے، مشکل جو میں نے کہا یا علی مدد، نبیوں نے بھی مشکل میں کہا یا علی مدد، مشکل جو پڑی میں نے کہا یا علی مدد، نبیوں نے بھی مشکل میں کہا یا علی مدد، اور ہر جنگ کے میدان میں ضرورت جو پڑی ہے، ہر جنگ کے میدان میں ضرورت جو پڑی ہے، خود خاتم النبی نے کہا یا علی۔ آپ سلامت رہے، سدا خوش رہے، سدا خوش رہے۔ جی آپ سلامت میدان میں ضرورت جو پڑی ہے، خود خاتم النبی نے کہا یا علی مدد۔ جیو سلامت رہے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اسی طرح میں اس انداز سے شاعری کرتی جاؤں، کوشش بہت ہوتی ہے، وقت کی کمی کی باعث میں یہ کم لکھ چکی ہوں، لیکن جتنی اس ذات کی طرف سے عطا ہوئی تھی میں نے اتنا لکھ لیا ہے، یہ ان کی عطا ہوتی ہے۔ مولا ہر شیان حیدر کرار کو اتنی عطا دے کہ یہاں کھڑے ہو
ہو کے ذکر حسین کر سکے, یہاں کھڑے ہو کے شاعری حسین کر سکے, یہاں کھڑے ہو کے ماتم حسین کر سکے. باخدا ہم خوش نصیب ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عدل ہے, علی ولی اللہ فضل ہے, یہ ہر کسی پہ نہیں کسی کسی پر عطا ہوتی ہے. میرا آج کا موضوع کچھ عجیب ہے, تھوڑا خشک ہے, لیکن پہنچانا ضرور چاہتی ہوں. میرا موضوع ہے جاگیر علی اکبر, شہنشاہت علی اکبر, بادشاہت علی اکبر, سلطنت علی اکبر. مجھے اپنا موضوع یاد رہے گا, بس آپ لوگوں کو میرا موضوع یاد رہے گا. ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں محمد کے جانے کے بعد حسین اداس رہتے تھے, اسی لیے دعاؤں میں اکبر کو مانگا تاکہ مجھے محمد کا ہم شکل مل سکے. ایک سے سنا, دوسرے کو کہا, دوسرے سے سنا, تیسرے کو سنا. اگر حسین اداس, اعتراض مجھے اس بات پہ نہیں ہے. ہاں اکبر تھے ہم شکل محمد. کیوں تھے ہم شکل محمد, آج میں یہ بتاؤں گی. حسین کو جب محمد کی یاد آتی تھی, حسین خود پر نظر ڈالتے تھے, حسین کی غم ختم ہو جاتا. کیوں ہم کہتے ہیں اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. حسین کے گھرانے میں سارے محمد تھے. بات یہ نہیں تھی. حسین اعتراض اس بات پہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں حسین اداس رہتے تھے اسی لیے محمد جیسا بیٹا مانگا. نہیں, حسین اداس نہیں رہتے تھے. حسین نے اکبر کو محمد جیسا کیوں مانگا, یہ میری خطابت کے نچوڑ میں. ایک اور آپ لوگوں کے سامنے آج بات ثابت کر دوں, وضاحت کر دوں کہ رسول حدیث سے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آ کے ممبر پہ کہی جاتی ہے, لیکن وہ غلط ہوتی ہے. میں معذرت کے ساتھ درود پڑھ دے بآواز بلند. میں دعا کرنا بھول گئی ہوں جو مجھ پر فرض ہو چکا ہے. میرے استاد محترم جناب قبلہ آصف رضا علوی صاحب غازی کے علم کے سائے میں سلامت رکھے. یا میرے مولا جو دشمن کی سازش ان کے لیے آج کل چل رہی ہے, ان کی ہر سازش کو تو ناکام کر دینا. میں انہی کے الفاظ آپ لوگوں کے زبانی بیان کر رہی ہوں. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں اس ممبر پہ, لیکن جو غلط ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. کیا کہا ہے حدیث رسول ہے, علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے. علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے. اب میرا سوال ہے اپنے مجمع سے, اب میرا سوال ہے کہ جب رسول کے دور میں رسول نے یہ حدیث پڑھا تھا تب کیا اردو کا زبان تھا نہیں تھا. لفظ چھ آتا ہے اردو کی زبان میں, عربی زبان میں چھ لفظ نہیں ہے. الف بے تے سے جم ہے خے ہے, چھ لفظ نہیں ہے. جب لفظ چھ تھا ہی نہیں تب یہ چین رسول نے بولا تو کیسے بولا. دوسری وضاحت کرتی جاؤں, جب رسول نے یہ حدیث بولا تھا, کیا دور رسول میں جاؤ نیٹ پہ سرچ کرنا, دور رسول میں چین جیسے ملک کی آبادی تھی نہیں تھی نا. رسول نے کہا تھا علم حاصل کرو خواہ تمہیں سین تک جانا پڑے. سین لفظ کا سین, سواد یہ نون, سین لفظ کا سین, سواد یہ نون. علم حاصل کرو خواہ تمہیں سین جانا پڑے. اب ممبر پہ کہہ رہی ہوں, غازی کا عالم کہہ رہی ہوں, جا کے نیٹ پہ سرچ کرنا. عربی زبان میں جس عالم سے پوچھ رہا ہے پوچھو, عربی زبان میں اور عبرانی زبان میں لفظ سین کہا جاتا ہے نجف اشرف. لفظ سین کہا جاتا ہے نجف اشرف کو. نبی نے کہا علم حاصل کرو خواہ تمہیں نجف جانا پڑے, علم حاصل کرو خواہ تمہیں علی تک جانا پڑے. بس یہ کچھ غلط عام باتیں ہوتی ہے جو میں یہاں ممبر پہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ جو میرا مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی زندگی میں کچھ غلط نہ بولے. جاگیر علی اکبر, خدا نے ہر نبی کو خلافت دیتے ہوئے ایک رقبہ دیا, ایک مقام دیا. آدم کو اس دنیا میں آنے کے بعد خدا نے بس اتنا رقبہ دیا کہ تجھے عرش پر صرف فرشتے سجدے کریں گے, عرش پر صرف تجھے فرشتے سجدے کریں گے. انسانوں کو حکم نہیں دیا کہ تو آدم کو سجدہ کر دے. آدم کا مقام, آدم کا رقبہ فرشتوں کا سجدہ کرنا. اب یہ الگ بات ہے کہ فرش پر آنے کے بعد آدم نے اپنے لیے جگہ ہی ایسے منتخب کر دی کہ دن رات اس کے لیے سجدے ہوتے رہتے ہیں. نہیں, میں نے جملہ کہہ دیا, آپ لوگوں نے سمجھ لیا. میں نے کیا کہا, آدم نے علی کے
ہے. ابراہیم کو کہا تجھے میں نے انسانوں کا امام بنایا, جب تک دنیا میں انسانیت رہے گی تیری امامت رہے گی, تو اس دنیا سے ختم چلا جائے گا, تیری امامت ختم ہو جائے گی. ابراہیم کا اتنا رقبہ تھا. عیسیٰ کو ید بیضا دیا ہاتھ میں, عیسیٰ کو کہا تو کوڑے کو شفا دیا کر, تو اندھے کو بینائی دیا کر. عیسیٰ کو اتنی ہی رقبہ ملا تھا. اور ایک دن جناب عیسیٰ کے سامنے جب ایک شخص نے آ کے کہا اے عیسیٰ مجھے بینائی دے دے, عیسیٰ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. وہ شخص کہتا ہے واللہ مجھے بینائی نہیں ملی. عیسیٰ نے دوبارہ ہاتھ پھیرا, واللہ مجھے بینائی نہیں ملی. عیسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے کہا یہ میرے مالک مجھ سے معجزہ لے لیا واپس. کہا معجزہ نہیں لیا, تو بھول گیا تھا میں نے تجھے کہا تھا تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آنکھیں دے سکتا ہے, تو صرف اپنی قوم کو آنکھیں دے سکتا ہے, یہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے اس لیے اسے آنکھیں نہیں. تیرا رقبہ تیرا مقام صرف تیرے قوم کے پاس ہے, اور وہ میرے اور آپ کے مرشد حسین ہے جو عرش والے فطرت کو بھی شہادت دے. حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, یہ تھا عیسیٰ کا رقبہ. اب تمام نبیوں میں جو سب سے بڑا رقبہ تھا وہ تھا سلیمان بن داؤد کا. سلیمان بن داؤد ہواؤں پر اپنا تخت چلاتے تھے, پرندوں کی بولی جانتے تھے, چونٹیوں کی آواز جانتے تھے, زندوں کو مردہ کر سکتے تھے. تمام حکومت تھی سلیمان بن داؤد کے ہاتھوں. اور یہی سلیمان بن داؤد جب اپنے تخت پہ ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے تو ملک الموت نے کہ کہا سلیمان بن داؤد تیرا وقت قریب آ گیا ہے. سلیمان کہتا ہے اسرائیل مجھے اتنا مہلت دے دے میں زمین پر اتر جاؤں. کہا جس نے بھیجا ہے اس نے مہلت نہیں دیا. کہا میں نبی ہوں, میں پوری کائنات کو چلانے والا ہوں, تو مجھے وقت دے دے. کہا نہیں نا, تیری امامت تیری ولا رسالت تیری نبوت ختم ہو چکی ہے, تیرا وقت ہے جانے کا. اسرائیل اتنی مہلت دے دے میں دیوار سے ٹیک لگا سکوں. کہا مہلت نہیں ہے. سلیمان بن داؤد جیسے پیغمبر کو اسرائیل نے مہلت نہ دیتے ہوئے روح چھین لیا. 3 دن تک سلیمان ہوا میں رہے, ہاتھ میں جو عصا تھا اب اس عصا کو جیسے ہی دیمک نے چاٹنا شروع کیا. 3 دن بعد عصا گری, سلیمان بن داؤد ساتھ گرے. لوگوں کو پتا چلا ہماری جو امام تھے, ہمارے جو رسول تھے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب میں کیا کہوں, مجھے مشرک کہو, مجھے خالی کہو, مجھے مقصر کہو, مجھے نصیری کہو, علی والے بولتے ہیں رک نہیں سکتے. میں کیا کہوں, یہی سلیمان نامی بندہ میرے علی کا نوکر تھا. سلیمان بن صدقے یہی سلمان فارسی علی کا نوکر تھا, بستر پر لیٹا تھا مدینے میں. اسرائیل نے دستک دے کے کہا علی کا نوکر تجھے لینے آیا ہوں. کہا چل واپس جا, جب تک علی نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا. جب تک علی جاتی نہیں, موت کا کیا خطر, موت سے کیا ہے ڈر, اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی. ہمیں ڈرانے آئے ہیں, کرونا ہے, کرونا ہے, کرونا ہے, مجلس سے نہ کرو. علی والے مجلس سے کرتے ہیں, حسین کے در پہ ہمیں شفا ملتی ہے. شفا تم لوگ کے اسپتالوں میں جگہ نہیں, میں اجازت دیتی ہوں عالم پہ باندھ دو ایک کرونا کا مریض. ماتم نہ کرے ہم تو آزادار نہ جیو, چلا جا واپس, جب تک علی نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا. اسرائیل واپس چلا گیا, دروازے پہ کھڑے ہو گئے. علی کہاں ہے؟ علی کوفے میں, سلمان مدینے میں. اب غور کرنا, علی کوفے میں, سلمان مدینے میں. ممبر کوفہ پہ علی خطاب دے رہے ہیں. اسرائیل نے آواز نادی علی ان مظہر العجائب, علی کو مدد کے لیے اسرائیل نے پکارا. یہاں اب سوچنا ضرور, یہاں اسرائیل کی آواز آئی علی پر, یہاں علی ممبر کوفہ سے مدینہ آئے. اب ممبر کوفہ والے پریشان نہیں ہوئے, ممبر پر بھی علی بیٹھے ہیں. اسرائیل
ہوتے ہیں, کچھ ہوتی ہیں جو اشارے سے سمجھائے جاتے ہیں. اب مجھے دیکھنا ضرور, اسرائیل کیسے کرے؟ اسرائیل یوں کرے, یوں اسرائیل کرے. علی کہتا ہے اسرائیل اتنا بے بس کیوں پڑا ہے؟ کہا وہ جی وہ آپ کا نوکر وہ جانے کو تیار نہیں ہے. اچھا کون؟ کہا سلمان. کہا صبر کر. علی اندر گئے ہیں, جیسے علی نے سلمان کو آواز دی سلمان, سلمان کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. سلمان نے ایسے ہی کہنا تھا, علی نے علیہ السلام کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد کہتے ہیں تو کیوں اس بیچارے کو پریشان کر رہا ہے؟ تجھے موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ وہ ملک الموت جو نبیوں کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا, میری عزت کی خاطر تیرے در پہ دستک دے کے آیا ہے, تو پھر بھی جانے کو تیار نہیں ہے. سلمان کے الفاظ سنا. سلمان کہتا ہے وہ جی موت سے ڈر نہیں لگتا, لیکن روز آپ کی دید ہوتی ہے, آپ کی زیارت ہوتی ہے, آپ کے خطبے سننے کو ملتے ہیں, آپ کی خوشبو سونگنے کو ملتی ہے, جانے کو دل نہیں جاتا. پیغمبر کا ناروں سے گونجنا چاہیے الفی علی کے الفاظ پہ. علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا سلمان پریشان نہ ہو, یہاں بھی ہم ہوتے ہیں, وہاں بھی باخدا میری بھوک ختم ہو گئی, بڑا پریشان ہوتی ہوں, موضوع میرا خشک ہوتا ہے, کیا ہوگا کیا ہوگا, مجمع بولے گا نہیں بولے گا, پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے علم پہنچاؤں آپ لوگوں تک, لیکن آپ سلامت رہو, آپ خوش رہو, سدا جیو, سدا آباد رہو. وہاں بھی ہم ہوتے ہیں, یہاں بھی ہم ہوتے ہیں, بیچتی بھی ہم ہیں, بلاتے بھی ہم ہیں, حیات بھی ہم دیتے ہیں, موت بھی ہم دیتے ہیں. بس موضوع میرا ہے جاگیر علی اکبر, یاد ہے مجھے موضوع ہے جاگیر علی اکبر. بس اتنا کہنا تھا. اب سلیمان بن داؤد کا رقبہ اتنا ہی تھا. اب یہی سلیمان بن داؤد کا رقبہ کس وجہ سے تھا؟ ایک انگوٹھی کے باعث. بچہ جانتا ہے, سلیمان بن داؤد کے ہاتھ انگوٹھی آتی, حکومت سامنے, انگوٹھی نکلتی, حکومت ختم ہو جاتی. اب یہی انگوٹھی علی کے پاس آئی. جب علی کے پاس آئی, وقت کے امام مسجد نبی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کچھ شریر بوڑھے آ کے کہتے ہیں یہ جو علی زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, رزق دیتا ہے, حیات دیتا ہے, یہ سارے سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی کی وجہ سے دیتا ہے. اگر اس کے پاس یہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی نہ ہو, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. علی نے نیت باندھ لی, اللہ اکبر کہا. جیسے اللہ اکبر کہا, سائل آیا. علی نے انگوٹھی نکال کے سائل کو زکات میں دے دی, نماز پڑھ لی. نماز ختم کر کے شریر بوڑھوں کی طرف دیکھ کے کہتے بتا کیا چاہیے, رزق تو, موت تو, حیات تو, زندگی ملکیت
کے پاس زمین موجود ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 5 ایکڑ زمین ہے. اب بیٹے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس 5 ایکڑ کی زمین کو 10 ایکڑ کی بناؤں، بڑھاؤں، آگے بڑھاؤں، جائیداد کو بڑھاؤں، یہ کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کی جائیداد زمین کو گٹھایا، ختم کیا، 5 ایکڑ سے 5 مربع کیا، تو لوگ تانے دیتے ہیں خود تو کچھ کر نہ سکا، باپ کی ساری جائیداد بھی ختم کر دی. اب علی کا بیٹا حسین بڑا پریشان تھا. میرا باپ تو دنیائے عالم کا بادشاہ ہے، تمام عالمین کا بادشاہ ہے، میرا باپ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے، میں اس رقبے کو بڑھاؤں تو کیسے بڑھاؤں؟ حسین نے سوچا مدینے کے سردار محمد، مکے میں توحید موجود ہے، نجف اشرف کو بابا نے لے لیا، میں جنت بناؤں تو کس کو بناؤں، میں کروں تو کیا کروں؟ اب حسین چلے ہیں مدینے سے اپنے گھر کو تھالا لگا کے، مدینے سے چلے ہیں مکے کی جانب، نبی ساتھ چلے ہیں، اللہ کے گھر آئے ہیں. جیسے ہی اللہ کے گھر سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے، حسین جیسے ہی چل پڑے، وحدت کے گھر سے اللہ کی آواز آئی، حسین رک جا، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، جہاں حسین ہوگا وہاں خدا ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہاں خدا ہوگا. اب ایسی تو حسین کے اللہ نے نہیں کہا کہ جس نے ایک بار حسین کے در کی زیارت کر لی اس نے 100 حج کیے. کیوں؟ کیونکہ جہاں حسین رہتا ہے وہاں اللہ رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے گھر میرا کعبے میں ہے، رہتا میں کربلا میں، گھر میرا کعبے میں، رہتا میں کربلا میں ہوں. اللہ کے گھر جو جانا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے گھر جانے کی کوئی نہ کوئی شرائط ہے. کیا؟ امیر ہونا ضروری ہے، استطاعت ہونا ضروری ہے، مقروض نہ ہو، کوئی قرض نہ ہو، جوان بیٹی نہ ہو گھر پہ یہ نہ ہو، گھر میں کوئی ماں باپ کی خدمت کرنے والا نہ ہو تو پھر نہیں جا سکتے ہو. یہ ہے اللہ کے گھر کے شرائط. اللہ اور کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے گھر آؤ گے، بھوک برداشت کرو گے، پیاس برداشت کرو گے، بیٹھنے کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی، سونے کے لیے اپنا بندوبست خود کرو گے. حسین کہتا ہے میرے گھر آنے کے لیے قرضہ لے لو، میں آ کے چکانے کے لیے قرضہ میں لٹاؤں گا. وہاں پیاس کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، تجھے پیاس نہیں لگے گی، بچے تیرے سامنے آ کے کہیں گے پانی لے لے، کھجوروں کے تمہارے سامنے آئیں گی بارات، تم نے کھجورے لینا ہے، لنگر کی بھوک تمہیں نہیں رہے گی، سونے کے لیے جگہ نہیں آ کے میرے بین الحرمین میں سو جاؤ، سونے کے لیے جگہ نہیں آ کے میرے بین الحرمین میں سو جاؤ. اب اللہ کہتا ہے میرے گھر آؤ گے، میرے گھر آؤ گے، جملہ سننا، میرے گھر آؤ گے نا. خدا کہتا ہے جب میں درود پڑھنے کا آواز میرے گھر آؤ گے، شریعت اپنانا پڑے گا، سرما نہیں لگاؤ گے، خوشبو نہیں لگاؤ گے. جب احرام باندھو گے کسی کے مچھر تک کو تم نہیں مار سکتے ہو. جب احرام باندھ لیا تم نے تب کسی کے ساتھ کسی کا دل نہیں دبانا، کسی کو برا نہیں بولنا. خدا کہتا ہے جب تم میرے گھر آگے، میرے گھر کی زیارت کر لی، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے. حج کیا، پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے. حسین کہتا ہے آؤ کربلا اگلے پچھلے سارے گناہ اگلے پچھلے سال نہیں. چھٹے امام کے سامنے ایک شخص آ کے کہتا ہے مالک سنا ہے جو کربلا جاتے ہیں ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہا نہیں، ایسے تو نہیں. مالک کیسے؟ پھر کہا جس نے کربلا جانے کی نیت کر لی بیٹھ کے امام بارگاہ میں، جس نے کہا حسین مجھے اپنے در پہ بلا لے، اگلے پچھلے سارے گناہ یا
ٹھیک. ولید کی موضوع کیا ہے میرا؟ صد کے جاؤ. بھولی نہیں ہوں, مجھے یاد ہے, بس پہنچانا ہے. کیا کہا حسین ولید کے دربار میں؟ اے ولید, مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا کہا؟ مجھ جیسا تیرے جیسے, مجھ جیسا تیرے جیسے, مجھ جیسا تیرے جیسے. حسین بڑا ہی جملہ بول دیا بڑا تم نے. کیوں ایسے کیوں نہیں کہا میں تیری بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا تیرے جیسے؟ کوئی تیرے جیسے بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہا میرے در پہ صدیوں کا گنہگار آ جائے, کربلا میں ایک رات گزارے, سارے گناہ میں سارے گناہ میں معاف کر لوں گی. حالے کا سسر دے کے خپل سار دیر کا وہ گورا حالے کا سسر دے کے خپل سار دیر کا بل یو سب نخپل یہ خستہ علی اکبر دیر کا بل یو سب نخپل یہ خستہ علی اکبر دیر کا. نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ صلوات. آج وقت زیادہ لینا ہے معذرت کے ساتھ وقت زیادہ لینا ہے. میرا موضوع ہی کچھ اس انداز سے ہے. زیادہ وقت لگے, حسین کے دن ہے, جتنا وقت لگے ہمیں پرواہ نہیں ہے. بس معذرت کے ساتھ تھوڑا سا وقت اور لینا ہے. مجھے اجازت ہے؟ کہاں تھی میں؟ حسین نے کیا کہا؟ میرے در پہ جس نے ایک دن بھی گزارا سارے گناہ معاف. مجھ جیسا تیری جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا تیری جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے یہ کہہ کے ثابت کر دیا صدیوں کا گنہگار تھا اور حسین کے در پہ آ گیا علیہ السلام بن گیا. آج کہتے ہو نوٹس لکھتے جا رہے ہو, رضی اللہ کہو, رضی اللہ کہو, رضی اللہ کہو. ہم کیسے رضی اللہ کہے؟ ان کے تو نوکر علیہ السلام ہے. نہیں, رسول کے دور سے لے کے حسن کے دور تک جتنے بھی نوکر آئے, سلمان رضی اللہ, بوذر رضی اللہ, عمار رضی اللہ, مالک اشتر رضی اللہ, جابر ابن انصاری رضی اللہ. حسین نے کیا کہا تھا؟ مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کربلا میں یہ ثابت کر دیا صدیوں کا گنہگار جان میرے گھوڑے کی خدمت کرے گا. جان علیہ السلام بن گیا. یا وہ علیہ السلام بناتا ہے یا حسین علیہ السلام بناتا ہے. خدا کی قسم اب لفظ عطا کرنے والی ہوں میں. کیا کہا؟ وہ علیہ السلام بناتا ہے. کسے؟ آدم علیہ السلام بنایا, روح علیہ السلام بنایا, ابراہیم علیہ السلام بنایا, جتنے انبیاء تھے تمام کو علیہ السلام بنایا. کیسے علیہ السلام بنایا؟ خدا نے چن کے شجرے نکال کے علیہ السلام بنائے. حسین نے صدیوں کے گنہگار بس میرا نہ چھوڑ. کیا کہا؟ ساری جدا کر دنیکا دینی راڑا کو. بے شک. پر سار حسین جدا کر بے شک. دنیکا دینی راڑا کو. یزیدی رسوا کو, یزید خو یا رسوا کو ماں کا سام کو پاتے مالی. بے شک. نعرہ حیدری. حسین نے کیا کہا؟ تجھ جیسا میرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب میں نے مالک سے کہا, مالک کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے ہم کربلا کے لیے تڑپتے رہتے ہیں, پر وہ ذات آپ بلاتے ہی نہیں ہے. مسئلہ ہوتا ہے, راستے بند ہوتے ہیں, یا ہمارا دل تڑپ رہا ہوتا ہے, ویزے نہیں لگ رہے ہوتے. حسین کہتے ہیں اور بھی آسان کر دوں. مالک کیسے؟ کہا اپنے گلی محلے شہر ملک میں کہیں جاگیر علی اکبر امام بارگاہ بنو, کہیں قصر زینبیہ بنو, کہیں سید حبیب امام بارگاہ بنو, کہیں بنو بازار کی امام بارگاہ بنو, کہیں زینبیہ امام بارگاہ بنو. امام بارگاہ تم بناؤ گے, میں تمہارے گھر مہمان بن کے آؤں گا, تم بھی آ جانا, میں بھی آ جاؤں گا, دونوں مل کے ذکر کریں گے, اس کو زمین کو کربلا بنا دیں گے, اس زمین کو کربلا بنا دیں گے. اب حسین سے میں نے کہا, حسین راہ چلتے ہوئے لوگ بڑے سوال کرتے ہیں, کیا کہاں جا رہا ہے؟ حسین کے گھر جا رہا ہوں.
کیا کرنے؟ خطابت کرنے جا رہے ہیں. اور کیا کرتے ہو؟ ماتم پھرتے ہو. اور کیا کرتے ہو؟ سینہ زنی کرتی ہوں، آنسو بہاتی ہوں، زنجیر زنی کرتے ہیں، ذکر کرتے. کیا ملے گا ان سب سے تجھے؟ ملتا کیا ہے تجھے ان سب سے؟ حسین کہتے ہیں کچھ بھی نہ کہنا ان سے. جو تیرے ذکر کے بارے میں ذرا سا لفظ بھی کرے، جو تیرے حسین کے رونے کی وجہ سے کوئی مذاق بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی نہ بولنا. مالک کیا کروں؟ کہا چپ کر کے آ کے میرے امام بارگاہ میں بیٹھ جانا. میں نے جملہ بولا نہیں تھا، مجھ جیسا تیرے جیسی کی بیعت نہیں کرتا. جو امام بارگاہ میں اندر، وہ مجھ جیسے جو باہر نہیں بس لبیک یا حسین، سارا تیل حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری. حسین کے دربار میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 15-16 کروڑ کی عوام عاشور میں اور بعین میں موجود ہوتے ہیں. اب جاؤ ہر ایک عزادار کو غازی کے علم کی قسم ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، جا کے نیٹ پر سرچ کر دینا. کربلا کی جغرافیہ میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ آ ہی نہیں سکتے. 50 لاکھ سے زیادہ لوگ آ ہی نہیں سکتے. حسین کہتا ہے عاشورہ پہ اور اربعین پہ میں اپنی کربلا کو پھیلا لیتا ہوں، میں کربلا کو پھیلا لیتا ہوں. لوگ چلے جاتے ہیں، میرے زائرین چلے جاتے ہیں، کربلا واپس سکڑ جاتی ہے. لوگ چلے جاتے ہیں، کربلا واپس سکڑ جاتی ہے. اب جہاں آپ کے جو عزیز ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر آتے ہیں، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ تو بڑے عزیز ہیں، ہمارے گھر کے اندر آئیے. کہتے ہو نا، گھر کے اندر بٹھا دیتے ہو اسے، عزت دیتے ہو اسے، مہمان ہوتے ہیں نا آپ کے. اب جو حسین کے در پہ جاتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء حسین کے روزے کی طواف کرتے ہیں. جتنے بھی فرشتے ہیں حسین کے زائروں کے پاؤں کے نیچے اپنا پر رکھتے ہیں. جتنے بھی فرشتے ہیں حسین کی زائروں کی خدمت کرتے ہیں. 15-16 کروڑ عوام حسین کے روزے پہ پہنچ کے سجدہ کرتی ہے. میں نے حسین سے کہا تیرے مہمان ہیں، تو نے کچھ دینا ہے یا نہیں؟ حسین کہتے ہیں میرا کیا کام ہے، میرا کیا کام ہے؟ حسین تیرا در ہے، حسین تیرا در ہے. جملہ میرا نچوڑ، جملہ حسین تیرا در ہے. تجھے پتا نہیں یہ جاگیر علی اکبر کے نام کیا ہے؟ علی اکبر جانے وحدت جانے، اکبر جانے رسالت جانے، اکبر جانے فرشتے جانے، کروڑوں عوام جانے، اکبر جانے. میں نے اکبر کے نام کیا. اب خدا کہتا ہے اے حسین تو نے اکبر کے نام جاگیر کیا. میں مصائب نہیں پڑھ رہی، میں مصائب نہیں پڑھی، بس تھوڑا سا اور. اے حسین تو نے اکبر کے نام کربلا کی زمین کر دی، جنت کربلا کی جو ہے وہ اکبر کے نام تو نے کر دی. تو نے مجھ پہ احسان کیا. اب اذان میں جہاں جہاں اللہ آئے گا وہاں وہاں اکبر آئے گا. نہیں کو اذانوں سے نکالنے والا میرے اکبر کو تو نکالے. اکبر کو تو اذان سے نکالو، پھر علی کی بات کرتے ہیں. ہاں تو نے احسان کیا مجھ پہ، ٹھیک ہے. اب خدا کی قسم جس عالم سے پوچھنا ہے جاؤ پوچھو. 28 رجب سے لے کے 9 محرم تک، یکم محرم، 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم، یہاں تک کہ 9 محرم کی شام تک حسین نے اپنی صحابیوں سے اذان دلوایا ہے. 9 محرم کی شام تک حسین کی صحابیوں نے اذان دیا. 10 محرم کی صبح حسین پیڑے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اکبر میرے پاس آ جا. اکبر آئے، مالک وقت کا امام ہے، حکم کیجیے. اکبر اذان دے دے. مالک اب تک تو نے صحابیوں سے اذان دیا ہے، میں پوچھنے کی وجہ جان سکتی ہوں، آج بیٹے سے اذان کیوں دلوا رہا ہے؟ کہا جاگیر تیرے نام ہے. کہا جانتا ہوں. کہا اب تک اذان دے کر میں نمازیوں کو بلاتا تھا. لفظ اذان کا مطلب ہے بلانا. لفظ اذان کا مطلب کیا ہے؟ بلانا. اب تک اذان دے کر میں
ہے اکبر نے اذان دیا یہاں اللہ یا عرش معلیٰ ہے یا کربلا معلیٰ ہے. یہاں اکبر نے اذان دیا یہاں کربلا معلیٰ بن گیا. اب سوال یہ تھا کہ محمد جیسا بیٹا مانگا کیوں تھا؟ جو محمد کو عرش پہ بلائے اسے اللہ کہتے ہیں. محمد جیسا جسے فرش پہ بلائے اسے اکبر کہا جاتا ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مل کے بولو, دل سے بولو, دلوں میں حاجات لے کے جو محمد جیسا اللہ کو بلائے اسے اکبر کہا جاتا ہے. اور 3 محرم کی مصائب میں نے یہاں یہ کہا تھا 12,000 دینار میں طے ہوا تھا. 30,000 زینب نے دیے تھے, 30,000 حسین نے دیا تھا اور جاگیر علی اکبر نام رکھا تھا. باخدا سارے سال میں اکبر کے مصائب صرف ایک بار ہوا کرتی ہیں, نہیں پڑھ سکتی, بہت مشکل ہے. جناب شہید عرفان عابدی صاحب کہتے ہیں جو مصائب پڑھتا ہے یا وہ خود مرتا ہے یا جو سنتا ہے وہ مرتا ہے. بس بستہ التجا ہوں, خدا مجھے توفیق دے اکبر کے مصائب پڑھنے کا, خدا آپ کو سننے کی توفیق دے, حوصلہ کر کے اکبر کے پورے مصائب پڑھنے دینے. خدا کسی ماں کو بیٹے کا غم نہ دکھائے, خدا کسی بہن کو بھائی سے جدا نہ کرے. خدا یہی جملہ اکبر کی شہادت میں کافی ہے. صغرا انتظار کر رہی تھی اکبر کے پہرے کا. بہت مشکل ہے اکبر کے مصائب. میں اکبر کے مصائب پڑھوں مجھے موت آ جائے, کیونکہ جو اکبر کے مصائب سننے کے بعد جی رہا ہے خدا کی قسم اس کے اندر پتھر کا کلیجہ ہے. جناب لیلا کہتی ہے پتھر ہے وہ آنکھ جو اکبر کے مصائب میں نہ رہے. 3 دن کا اکبر حسین کی گود میں طریقت الحسین آئی. کہا زینب آج میں بہت خوش ہوں, پتا جو مانگنا ہے مانگ لے. زینب طرف کی کہتی ہے کچھ اور نہیں مانگنا, تجھ سے تیرے ذکر کا ٹکڑا مانگنا ہے. علی کہتا ہے میں کریم باپ کا کریم بیٹا, جا اکبر تیل تو لے لے. اکبر زینب کے حوالے. زینب نے اکبر کو لیا, آنکھوں پر چوما, پیشانی پر چوما, سینے سے چوما. اکبر کو چومنے کے بعد جب اپنے گھر جانے لگی حسین نے آواز کے روکے کہا زینب زیادہ دیر کے لیے تو لے لے, تھوڑے سے وقت کے لیے اگر میں نے مانگا مجھے ضرور اکبر دے آئی سکے, مجھے اکبر ضرور دے دینا. اتنا کہنا تھا. خدا کی قسم جب بھی اکبر مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا زینب روز ایک نیا نقاب اکبر کے چہرے پر ڈالتا. اکبر تجھے خدا نظر بد سے بچائے, اکبر خدا تجھے نظر بد سے بچائے. ارمان ہوتا ہے ہر ماں کا بیٹے کا صحرا سجانا. لیلا 18 سال کا اکبر ہوا, لیلا نے صحرے کے سامان جمع کرنا شروع کیے. اکبر کا صحرا سجاؤں گی, اکبر کا صحرا سجاؤں گی. یا حسین کربلا پہنچے, حسین کربلا پہنچے. زینب کے خیمے میں اکبر ہے, عاشور کا وقت ہے. حسین زینب کے خیمے میں گئے, کہا ہے حسین زینب السلام علیکم یا بنت علی. سلام کے بعد حسین اندر آئے, کہا ہے اکبر کہاں ہے, کہا اکبر پیچھے بیٹھے ہیں. کہا ہے زینب میں نے تجھے کہا تھا نا زیادہ وقت کے لیے تو لینا, تھوڑے وقت کے لیے مجھے دے دینا. اکبر کو کتنے سال پالا, کہا 18 سال پالا ہے, اب مجھے اکبر دے دے. اکبر کا ہاتھ حسین کی جانب بڑھایا, حسین نے اکبر کا ہاتھ لیا. حسین جانے والے تھے, زینب نے آواز سے کہا حسین خیال کرنا 18 سال میں نے اکبر کے کپڑوں پر بھی گرد آنے نہیں دیا ہے, اکبر کے کپڑوں پر بھی مٹی نہیں آئی. خیال کر
ہے اتنا کہنا تھا اکبر نے پاؤں نکالا سکینہ نے جھوم کے دوسرا جیسے ہی سکینہ نے دوسرا بوسہ لیا اکبر مڑ کے کہتے ہیں دوسرا کیوں لیا سغرا نے کہا تھا میرے اکبر کا سہرا ہے میری طرف سے چوم رہا آئے صدقے اکبر باخدا یہ وہ کربلا کا واحد شہید ہے جو 23 مرتبہ خیمے سے نکل کے واپس لے آیا ہے زینب اکبر سے کہتی اکبر واپس آ جا مجھے تجھے دیکھنا ہے ایک بار مجھے دیکھنے دو ایک بار 23 مرتبہ زینب نے اکبر کو خیمہ بلایا 23 مرتبہ واپس بھیجا حسین میدان کربلا میں حسین قلعے میں کھڑے اکبر تیار کھڑے ہیں بابا مجھے اجازت دے دے بابا جنگ کی اجازت دے دے حسین کہتا ہے اکبر ایک بار تصور کرنا 52 سال کا تیرا تو 52 سال کا تیرا بیٹا 18 سال کا بتا اپنے جوان بیٹے کو جنگ کی اجازت دے گا بتا اپنے جوان بیٹے کو جنگ کی اجازت دے گا بابا نانا کی دین کی خاطر جانا ہے حسین نے اکبر کو اجازت دی ماتھے پہ چھوما اب جیسے ہی اکبر چل پڑے ہیں اب چوٹ لگے تو معاف کر دینا یا اکبر گھوڑے میں جا رہے ہیں حسین کا ماما گرا حسین کی آواز گر گئی گریبان جا کر کے حسین کوہنیوں سمیت اکبر کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں سکے